اب دیکھیے جو علامات قیامت احادیث میں آئی ہیں وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں. ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، علامات صغریٰ، علامات کبریٰ. چھوٹی نشانیاں جو درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ حاضر سامنے آئیں گے. ایک ہے بالکل قیامت سے متصل قبل بڑے جو خرق عادت واقعات ہوں گے وہ آئیں گے. اچھا، پہلی چیز کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. پہلی علامت حضور نے بیان کی قیامت کی علامات میں سے. اب میں لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں. آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہوگا. اب یہ کون سا علم اٹھایا جائے گا؟ سائنس کا علم نہیں، دین کا علم. آج تو ساری قدر و قیمت جو ہے جس کے لیے دوڑتے ہیں لوگ لاکھوں روپے کی فیسیں دے کر، MBA ہو رہے ہیں، یہ جو ہے اکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں، یہ CA کر لیا ہے، یہ کوئی اور جو ہے فزکس میں کہیں کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کر لی ہے. ڈاکٹر بن گئے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہیں. جو اتنے بڑے پیمانے پر جو کالج کھلے ہوئے، 3 لاکھ روپے ایک سال کی فیس، 5 لاکھ روپے ایک سال کی فیس. یہ کیوں لیتے ہیں اور کیوں لوگ دیتے ہیں؟ کہ موقع مل جاتا ہے MBBS کر کے. امریکہ کے اندر بھی ڈیمانڈ ہے، ان کے ہاں ڈاکٹر جو ہیں جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے، لہذا اور بھی بہت سی جگہوں پر ڈیمانڈ ہے. تو جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ علم ہے. آج علم کمپیوٹر کا علم ہے یہ. حالانکہ ان میں سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق میرے نزدیک غلط ہے، جہالت ہے. علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے، جو سوچ کو جلا دے، روشنی پیدا کرے، دماغی روشنی، وسعت دے، انسان کے فکر کو وسعت دے، اس کے ذہنی جو ہے جو افق ہے اس کو وسیع کرے. علم تو وہ ہے جو حقیقت کے کیا علم بھی اس سے عطا فرمائے. قرآن ہے، حدیث ہے، باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں مومن ہوں اور زیادہ جو ہے اس کے تک فہم کو آسان کر دیں. لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کو فروغ ہوگا. ظاہر بات ہے ایک ہی بات ہوئی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ جہالت کو فروغ ہوگا. نمبر 3 زنا کثرت سے ہوگا. نمبر 4 شراب نوشی عام ہو جائے گی. نمبر 5 عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی. یہاں تک کہ 50 عورتوں کا خبر کرنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا، وہ ایک مرد. اچھا، یہ تو ہے ایک حدیث جو میں نے آپ کو بیان کر دی، متفق علیہ. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. دوسری حدیث بخاری کی ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے. قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی. آج ہمارے ہاں امانت کے ضائع ہونے کا جو نقشہ ہے شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں. جس طرح کے غبن یہاں ہوتے ہیں، جس طرح کک بیکس جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. اس غریب یعنی قوم غریب ہے لیکن یہاں وہ امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کے امیروں کے اندر ان کا شمار ہو جائے گا. لیکن یہ کہ یہ سب امیر کیسے بنے؟ غبن بلین $. کا اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی. فلاں نے اتنے بلین جو ہے پیسے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا لیا. بھائی کس نے کیا، کون کرتا ہے معاف؟ یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے. یہ پیسہ بینک کے اندر حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہو گیا وہ رائٹ آف کر دے ان کے جو ہے ان کی جائیدادیں کرو ضبط. لیکن ہوتا کیا ہے، بینک آفیسر بے ایمان ہے. وہ کہتا تھا 1 کروڑ کا قرضہ لے جاؤ، 10 لاکھ مجھے دے جاؤ، چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایسے نہیں دے سکتے. حالانکہ ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا قرضہ لے رہے ہو تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائیداد، تمہاری کوئی جاگیر، تمہاری کوئی اور چیز اس پر قبضہ کریں. جب وہ وقت آتا دیکھتے تو یہ ڈاکومنٹس ہی فیک ہیں. اللہ خرچ کیا کرے گا کوئی؟ بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا. اور یہ سب کس کی بے ایمانی ہے؟ وہ جو بیٹھا ہوا بینک مینیجر، سارا سودا اس کے ماں باپ ہوتا ہے کہ 1 کروڑ ہے نا، 10 لاکھ مجھے تو 90 تم لے جاؤ. باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہارے جو ڈاکومنٹس تم پیش کر رہے اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، بس جاؤ. اور نمبر 2 حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے گی.
یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے. مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا. یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر آپ کثرت سے دیکھ سکتے ہیں. دولت جو ہے وہ ریل پیل. ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ خاص طور پر دبئی میں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کہلاتا ہے اس کا حال بہت پتلا ہے، لیکن وہاں کے دولت ریل پیل ہے ہر جگہ پر. آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوکے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو چرانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. اذا تلد الامۃ ربتہا، کیا بانی ہے؟ یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے؟ اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی، کبھی سینہ تان کر بات نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی بات آپ مان نہیں سکتے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا. یا فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں، کہ دینی کام سے روک رہے ہیں، ابا جان یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ تو دین کا فرض ہے. یہ کہیں آپ، اور ڈٹ کر کہیں اور جمیں اس پر، لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو تان کر کے کھڑے ہو جائے، میں نہیں کروں گا یہ نہیں، یہ غلط ہو جائے. اچھا، اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ سبارڈینیٹ، سبمسو، بات ماننے والی، کہیں بھی سر اونچا نہ کرنے والی. اور آخری دور میں کیا ہوگا؟ بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی، انہیں ٹوک نہیں سکتی کسی بات پر، پتہ نہیں کیا بک دے گے، کیا بکواس کر دے. یہ تو ہمارے یہاں ہو گیا ہے، باہر کیا ہے وہ تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے. آپ کی 13 برس کی لڑکی آئی ہے رات کو 1 بجے، نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی ہو، یہ رات کہاں گزاری، پوچھ ہی نہیں سکتے. یہ پوچھنا بھی جرم ہے. اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے ایک تھپڑ مار دیا، تہذیب ہے، سکھانا ہے، غلط کام کیا ہے، اس کی سرزنش ہو رہی ہے، فوراً وہ اگر ایک فون کر دے گا پولیس آئے گی، بچے کو لے جائے گی، اسے لا کر کہیں اور جو ہے ڈپازٹ کرے گی اور آپ پر مقدمہ چلے گا، آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی. ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا عالم ہوگا. پھر اولاد کہاں سر جھکائے گی، کس درجے میں جھکائے گی؟ اس کی تربیت عثمانی میں ہوئی نہیں. تو ان تلد الامۃ ربتہا، گویا کہ بیٹی کے نزدیک ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے لونڈی. گویا کہ لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے، بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی بن جائے گی. اور دولت کے ریل پیل کا ابھرتا دکان، یہ جو بھوکے ننگے اور مفلس، کیا حال تھا 100 برس پہلے، انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. یہ مشرقی ساحل پر تھے، یہ سوائے یہ کہ مچھلیاں پکڑ لی، اللہ خیر اللہ وہ کھا لی، یا کہیں ان کو بیچ دیا، کوئی بنڈی لگ جاتی تھی وہاں، اور کیا تھا. اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا؟ ساری ان کی معیشت حج کے گرد گھومتی تھی. حاجی آئے ہیں، خریداریاں کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا وہاں. آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج بھی. اور وہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑی بدوؤں کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی؟ قربانی کا گوشت. اسے وہ سکھاتے تھے، سخت چمڑے کر کے کھاتے تھے. یہ ان کا حل تھا. آج جا کر دیکھیے نئے شہر بن رہے ہیں، امریکنز کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں، بالکل ماڈرن شہر بنا دو. ایک ایبسلیوٹلی ماڈرن شہر جو ہے وہ جو مشرقی ساحل کے اوپر جو پہلے سے آرام کو سٹی ہے، امریکن سٹی ہو، اس کے اندر کوئی سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرف سے لائسنس نہ ہو. اور اس کی 4 دیواری کے اندر، 4 دیواری کیا فصیل کے اندر کہی ہے، جو چاہو کرو، کوئی تم پر پابندی نہیں. ننگے نہاؤ، تالاب ہے نہا رہے، ننگی عورتیں ننگی مردیں نہا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مغربی ساحل پر، جدہ اور ینبوع کے درمیان. اور اس میں اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہیں پر رکھ لی جاتی ہے امریکہ کے اندر، تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس میں سے پیسے لے گا، وہ نہیں ملتی ان کو واپس.
بہرحال یہ تو میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا، دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. وہ کنفیشنز کی بات جو ہے، اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھیں کہ کس طریقے سے 1973 کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زمانے میں ہوا تھا، پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جکڑ لیا ہے، اس کا پورا جو پروسیس کیا تھا وہ سامنے آتا ہے. بہرحال اس کے بعد آتا ہے علامات کبریٰ کا ذکر، بڑی علامتیں جو کہ بالکل خرق عادت کے انداز میں ہوگی، جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ تول میں نہیں آ سکتا، آپ کی کیمسٹری فزکس اس کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی ادراک ہوگا یہ قیامت کی. ان میں نمبر 1 کیا ہے؟ ایک بہت بڑا دھواں آئے گا، پوری دنیا کو لپیٹے گا. نمبر 2 دجال کا ظہور ہوگا، جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا. اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے، قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے. اس کی طرف بھی پہلا قدم اٹھ چکا ہو، ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے. کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا ہو. یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں. ان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے تم ایک ایکڑ سے کتنی گندم لیتے تھے، آج کتنی لے رہے ہو؟ کس بنا پر؟ جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا. ہاں تو ہمارا حق ہے، اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے. لہذا صرف ان اداروں سے، ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج، اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل اگے گی وہ بیج نہیں لا سکتی، وہ بیج کا کام نہیں کر سکتی. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا، تو مرغا وہ جو ہے اس میں مرغا ہو یا مرغی ہو، اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے. ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے. ہے تو انڈا، دیکھنے کو تو انڈا ہے، لیکن وہ بنڈا جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے. ایسے ہی وہ گندم کا بیج دیں گے، نظر آئے گی گندم، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل اگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکیں. یہ ہونا ہے، اللہ جانے. قدم اٹھ رہے ہیں ادھر. پھر یہ ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا، زمین شق ہوگی. ابھی میں کہہ رہا ہوں خرق عادت ہے، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں، ساری سمجھ میں آ رہی ہیں، ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ دابۃ الارض، یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفا، اس میں تو نہیں ہے حدیث میں، کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا. تو اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. تو ہم اندر سے پیٹ کے چیر کر زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو برآمد کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا. نمبر 4 طلوع الشمس من المغرب، یہ بھی خرق عادت. سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں، لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے. یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑبڑ ہوگی کچھ سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا، مغرب مشرق ہو جانا، یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جس کے بارے میں آج میں نے گفتگو کی ہے تفصیل سے. یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے، یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد 2 کام ہو گئے. یہودیوں کا قلع قمع ختم، تمام یہود. ایک کام تو یہ ہونا ہے، اور نمبر 2 عیسائیت کا ختم ہو جانا. عیسائیت کی نفی کر دیں گے. بھائی تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، رسول ہوں. میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ. نمبر 2 یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے. یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا؟ میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا تھا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا، اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی. ہاؤ کم؟ تم نے کیسے؟ آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ اثر ان کے ہاں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج اصل میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی،
اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی، عیسائیت مذہب ختم، یہودی خود ختم۔ اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2/3 دنیا آ گئی، تمام اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہیں، 1 ارب 90 کروڑ ہوں گے، یا مسلمان بھی 1 کروڑ 50-60 لاکھ ہیں، دونوں کو جوڑ لیجیے کتنے ہو گئے؟ 6 ارب کل آبادی ہے۔ لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا ہے، ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی، اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے، پھسلتے ہوئے۔ جیسے 1962 میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں، تو وہ اس وقت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یاد، waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas۔ یہ تو وہ ہے نا جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور رشیا اور یہ مل کر جو ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہیں گی، لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس ڈسٹرکشن، یہ استعمال مت کرنا۔ اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے۔ اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی، پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا، پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر، اب یاجوج ماجوج آئیں گے، اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانیں ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑ کے کھا جائیں گے۔ جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر، وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم، ساری بلیاں ختم، ہر شے، وہ جو سانپ کھاتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں۔ اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، بڑی ڈیلیشس ڈشز ہیں یہ سانپ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جس طرح کھا جائے، پانی پی جائے، ایک قطرہ نہیں رہے گا اس بار۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا کہ یہ سب مر جائے، یہ معجزے سے ہوگا۔ یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگی، ایک بیماری پیدا ہوگی، سب مر جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ان سب کو کھا جائیں گے، جیسے ہمارے ہاں گدھ ہوتے ہیں، وہ ان کو صاف کر دیں گے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے، تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی۔ ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوگی۔ 45 برس وہ رہیں گے، اسی میں وہ کہلن بھی آ جائے گا، وہ فی المہد و کہلن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان کا انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم دفن ہیں، وہیں پہ ان کو دفن کیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ نکلیں گے۔ تو یہ ہے حالات و واقعات۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے، میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، جو رفع و نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے۔ میں اس سے کم کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں، چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے، اور اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیحین میں نہیں ہیں، بخاری مسلم میں نہیں، اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا۔ حضرت عیسیٰ کے آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک اس میں خرق عادت کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں، آخری صدی کے مجدد وہ ہوں گے، اور میرے نزدیک یہی آخری صدی ہے، اور اسی میں حضرت مہدی کا ظہور ہو جانا۔ سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر، اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے، اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے، چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر
یہ خانہ جنگی ہو جائے گی، اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. یہ تو ہے ان کے الفاظ، میں توجیہ کر رہا ہوں. یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فتنے کا ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں، صلح صفائی کرائیں، اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چھپ جائیں گے. پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ورنہ وہ اتنے بڑے منصب کو. اور پھر یہ بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے یصلحوا فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے. یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کروا دیں گے. لیکن ہمارے نزدیک اس قدر کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں. البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع، وہ خرق عادت ہے کہ ان کے 12ویں امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو وہ ایک غار میں چھپا دیے گئے. اب وہ 1200 برس سے اس غار کے اندر چھپے ہوئے، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی، وہ امام مہدی ہوں گے. اس میں خرق عادت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کہف 300 برس تک سوئے رہے؟ یہ کیا عام بات ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ نے انہیں موت دی، موت، اور 100 برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا. تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر، تیسرے آسمان کے اوپر ہیں، موجود ہیں، اب بھی ہیں. شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئی. تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کرتے. ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی احادیث نہیں، کچھ نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. البتہ خود وجود جو ہے حضرت مہدی کا، وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین، ایسے مجدد ہوں گے اور دین کو تازہ کر دیں گے. ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں قائم ہو جائے گی دوبارہ. حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے سے بھری ہوئی ہوگی. تو یہ کام ہوگا، یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے. لیکن بہرحال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح عین میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص انکار کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے.